अस्सलाम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं CPTI पीस टॉक में। हूं आपके होस्ट नौशीन फरम। नाज़रीन, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरबिया के डिफेंस पैक्ट के बाद अब खबरें सुनने में आ रही हैं कि शायद बांग्लादेश भी इस पैक्ट का हिस्सा बनने जा रहा है। ये सवाल बांग्लादेश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ उसके पाकिस्तान के साथ रिलेशंस हैं, दूसरी तरफ सऊदी और तुर्की के साथ भी रिलेशनशिप है, लेकिन उसके सबसे बढ़कर इंडिया के साथ उसके रिलेशंस हैं, जो कि उसका एक स्ट्रेटेजिक नेबर भी है। वो इसको कैसे देखेगा अगर बांग्लादेश इस पैक्ट का हिस्सा बनता है, तो वो इसको कैसे देखता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाइना इसको किस तरह से एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेगा साउथ एशियन रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को और स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये सारी बातें हम आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे और मुख्तार साहब से जानेंगे कि क्या है अंदर की बात। तो मेरे साथ रहिए। वेलकम करते हैं मुख्तार साहब को। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब, कैसे हैं सर? जी बिल्कुल ठीक। वो जो बातें हो रही थी कि ये डिफेंस पैक्ट जो है वो एक्सपैंड करेगा, लेकिन बांग्लादेश ने भी कोई मेरे ख्याल में दिया है, कोई खबरें इस तरह की आ रही हैं, तो क्या वाकई बांग्लादेश ने कोई इस तरह की कोई वहां पे डेवलपमेंट हुई है? देखो, कोई फॉर्मल बात तो नहीं हुई है, ना ही इस तरह की कोई रिक्वेस्ट गई है, ना ही कोई इस मसले को प्रॉपरली टेकअप किया गया है, लेकिन इस पे बातें शुरू हो रही हैं। बांग्लादेश में कुछ लोगों ने इसकी बात की है और फिर उसको बहुत हाइप दी है इंडियन मीडिया ने। इंडियन मीडिया में इस पे काफ़ी बात हुई है, काफ़ी प्रोग्राम्स पॉडकास्ट किए गए हैं। अच्छा, अब जो आपको पता है पहले पाकिस्तान और सऊदीया का हुआ था पिछले साल में, उसके बाद बातचीत चल रही थी और कुछ इंडिकेशन आ रही थी कि शायद और मुल्क भी ज्वाइन करेंगे। फिर तुर्की ने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, फिर जब बाद में इसहाक डार साहब से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा जी कि ये ओपन है और मुल्क भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है उससे फिर एक तासुर ये मिला कि इसी खित्ते के शायद कोई और लोग ज्वाइन करेंगे और मुल्क ज्वाइन करेंगे, जिसमें कुछ बात हो रही थी कि मैं भी कतर कर ले, कुवैत कर ले, इजिप्ट, मिडल ईस्ट, यानी कि मिडल ईस्ट, और किसी स्टेज पे मैं भी ईरान कर ले। क्योंकि जब इसहाक डार साहब ने बयान दिया कि और मुल्क भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो शायद वो तासुर ये देना चाह रहे थे कि ईरान को इससे थ्रेटन फील करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो ये चाहेंगे कि वो भी ज्वाइन कर ले। और ये एक बड़ी लॉजिकल सी बात है कि अगर एक रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट बनना है और ये इत्तेहाद किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है बल्कि एक रीजनल सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है, तो ईरान भी उसको ज्वाइन करे। ईरान इस खित्ते का बड़ा मुल्क, तो वो इस तरह का तासुर गालिबन उन्होंने कन्वे किया। और ईरान का किसी स्टेज पे ज्वाइन करना बनता भी है, चूँकि बहरहाल वो इस खित्ते का एक बड़ा मुल्क है, लेकिन इस स्टेज पे शायद मुश्किल है जब जंग चल रही है। अच्छा, लेकिन अब बांग्लादेश की तरफ से इस तरह की किसी ख्वाहिश का इजहार होना डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो एक इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है, क्योंकि बांग्लादेश काफ़ी दूर है। देखिए ना, ये तो जुड़े हुए मुल्क है ना, तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान भी ज़्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तान देखें ना, गवादर पोर्ट तो बिल्कुल वो जो गल्फ ऑफ ओमान है उसके दहाने पे है, तो एक नियर नेबर है पाकिस्तान। पाकिस्तान इस खित्ते का अगरचे मुल्क नहीं है लेकिन बिल्कुल करीब है। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान का बहुत गहरा स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है सऊदी अरब के साथ और तुर्की के साथ भी। तो पाकिस्तान का इसमें रोल अदा करना वो तो बहुत समझ में आता है। बांग्लादेश क्यों इसको ज्वाइन करेगा, उसके क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं, और उसकी क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसको लगेगा कि इस पैक्ट को ज्वाइन करने से उनकी नेशनल सिक्योरिटी में इजाफा होता है, ये कोई बात बड़ी क्लियर नहीं है। हो सकता है उन्होंने इसको एक ऐसे ही बात का हवाई छोड़ी जाती है और एक सीरियस प्रोपोजिशन भी हो सकती है, या सिर्फ माहौल चेक करने के लिए कि अगर हम ऐसी कोई बात करते हैं तो क्या रिस्पॉन्स आता है। तो हल्की सी बात हुई है, देखें कोई बहुत ऑफिशियली भी बात नहीं हुई है। तो आप इंडिया में देखें कितना औकार मच गई है। मैं सबसे ज्यादा कंसर्न भी इंडिया को ही होगा इसके हवाले से अगर बांग्लादेश ज्वाइन करेगा। देखिए, इंडिया को तो कंसर्न इस वजह से होता है ना कि वो तो इस बात पे भी परेशान थे, या उधर इस पे बात हो रही थी कि इनके वजीर आजम पहले मलेशिया क्यों चले गए हैं, पहले चाइना क्यों चले गए हैं, तो पहले इंडिया आना चाहिए था। तो इंडिया चूंकि इस खित्ते का बड़ा मुल्क है, और ख़ासतौर पे बांग्लादेश और ये जो मुल्क है नेपाल और ये छोटे मुल्क जो है, अब देखें ना बांग्लादेश जो है ना वो 3-3.5 तरफ से तो इंडिया से घिरा हुआ है। फिर वो कहते हैं हमने आपको आज़ादी दिलवाई थी। तो मतलब हमने आपको, अगर आपके नैरेटिव्स ये हों कि हमने आपको आज़ादी दिलाई थी और चारों तरफ से आप हमसे घिरे हुए हैं, तीनों तरफ से, चारों तरफ से ही कह लीजिए, क्योंकि इंडिया जितनी बड़ी नेवल पावर है तो वो तो एक तरफ बे ऑफ बंगाल की भी बड़ी पावर है। तो वो फिर ये करते हैं तवक्को, ख़ास तौर पे अगर आप इसको इस एक बिग पावर एम्बिशन के साथ देख रहे हो। या तो एक होता है ना कि आप एक बराबरी की सतह पे मुल्कों के साथ ताल्लुक इस्तवार करते हैं और फिर हर एक को उसकी स्पेस देते हैं, तो एक वो देखने का अंदाज होता है। लेकिन इंडिया में नहीं है, और उसकी भी लॉजिकल वजूहत है। जब आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं तो फिर आप उस तरह नहीं देखते। तो इंडिया का तो एक सिक्योरिटी का कंसर्न भी है, चाइना के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है। अब बांग्लादेश में जब से वो हसीना वाजिद गई है
تو ایک حکومت ایسی آ گئی جو بہت پرو انڈیا نہیں ہے، عوام میں اینٹی انڈیا جذبات ہے. ان کے وزیر اعظم پہلے ملیشیا چلے گئے، پھر چائنا چلے گئے، اور پاکستان کے ساتھ بھی ان کے کافی سارے ڈیلیگیشنز جو ہیں ان کے ایکسچینج ہوئے. تو انڈیا میں ایک انسیکیورٹی ہے کہ جی وہ دیکھیں ہم نے تو ایسٹ پاکستان الگ کروا دیا تھا. اس وقت اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کو بے آف بنگال میں دفن کر دی ہے. تو اب اگر پھر پاکستان اور بنگلہ دیش قریب آ جاتے ہیں، اور بنگلہ دیش میں اگر کوئی ایسی آوازیں بھی لگائے کہ جناب آپ کا سریگری کوریڈور ہے، اس کی ولنریبلٹی ہے. بنگلہ دیش میں کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی بھی، سرکاری سطح پہ نہیں، لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی. اچھا، اس پہ انڈیا میں بڑی بات شروع ہو گئی، پہ دیکھیں جی یہ کیا بات کر رہے ہیں. پھر جب انہوں نے پاکستان سے JF-17 تھنڈر خریدنے کی بات کی، تو اس وقت بھی ادھر ایک بڑا کہ بھائی دیکھیں یہ تو پھر قریب آ رہے ہیں، تو اب ہمارا ایسٹرن فلینک بھی اور ویسٹ سائڈ پہ تو پہلے ہی پاکستان کے ساتھ پرابلم ہے، ایک سائڈ پہ چین ہے. تو انڈیا اس حوالے سے بہت سینسٹیو ہے. تو انڈیا میں تو اس پہ مسئلہ ہو گئی، لیکن بنگلہ دیش کیوں یہ کرنا چاہے گا؟ مطلب بنگلہ دیش کو بھی تو یہ بات پتہ ہے نا ہاں ایگزیکٹلی کہ ہم تینوں چاروں طرف سے آلموسٹ چاروں طرف سے دیکھیں نا، ان کے انڈیا کے ساتھ بارڈر جو ہے نا وہ کوئی 4096 کلومیٹر بارڈر بنگلہ دیش کا انڈیا کے ساتھ. صرف ایک چھوٹا سا بارڈر 2271 کلومیٹر کا وہ میانمار کے ساتھ، اور تو کسی تیسرے ملک کے ساتھ ان کا بارڈر ہے نہیں. چاروں طرف سے سمجھے تو گھرا چاروں طرف سے انڈیا ایک طرف سے. مطلب جیسے میں نے کہا نا کہ بے آف بنگال، تو بے آف بنگال کی بھی تو بڑی پاور انڈیا ہی ہے. مطلب سمندر میں بھی ان کی کوئی ایکسیس اس طرح سے خاص نہیں ہے. کوسٹ لائن ان کی ہے کوئی 580 سے 710 کلومیٹر، ڈپینڈنگ کہ آپ میئر کیسے کرتے ہیں. تو جب یہ صورتحال ہو کسی ملک کی، تو کیا وہ چاہے گا کہ وہ انڈیا کو اس حد تک ناراض کر دے؟ لیکن اگر بنگلہ دیش یہ کام کرنا چاہے گا تو وہ یہ سوچے گا. بالکل ہر ملک اپنا انٹرسٹ سوچتا ہے کہ بھئی میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤں جس سے ہماری سیکیورٹی انڈرمائن ہو جائے، اور اگر پھر وہ قدم اٹھائیں گے تو پھر وہ صحیح ناپ تول کے اٹھائیں گے تاکہ سیکیورٹی ان کی انہینس ہو، کم نہ ہو. بنگلہ دیش اپنی اسٹریٹجک انڈیپینڈنس تو چاہتا ہے، اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی وہ ڈائیورسیفائڈ رکھنا چاہتا ہے. تو وہ اور انہوں نے اسی وجہ سے اس کو تھوڑا ایزرٹ بھی کیا ہے. ابھی بھی انہوں نے انڈیا کو وزٹ نہیں کیا ہے پرائم منسٹر نے، اگرچہ ان کو دعوت بھی دی گئی ہے، لیکن ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ وزٹ کریں گے. اچھا، لیکن آبجیکٹیو ریالٹیز بھی تو ہے نا. آبجیکٹیو ریالٹیز تو یہی ہے کہ انڈیا اتنا بڑا ملک جن کے ساتھ ان کی اکنامک انٹرڈیپینڈنس بھی ہے. ابھی بھی دیکھیں نا کہ بہت ساری جو انرجی امپورٹ بنگلہ دیش کرتا ہے وہ انڈیا سے کرتا ہے، اور کئی دفعہ پورٹس وغیرہ بھی ایک دوسرے کی یوز ہو رہی ہوتی ہیں. مطلب اگر انڈیا کو اپنی چیزیں کوئی بھیجنی ہے تو کئی دفعہ ناردرن اسٹیٹس ان کی جو ہیں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ایسٹرن اسٹیٹس، تو وہ جو ہے اگر ادھر سے کوئی چیز بعض اوقات وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ایک کوریڈور بن جائے تو ادھر سے آسانی. اچھا، تو اسی طرح سے کئی دفعہ بنگلہ دیش کو آسانی ہوتی ہے. تو یہ تو ہے ان کی آبجیکٹیو ریالٹیز. لیکن چیلنج یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک سفوکیشن کا احساس ہے کہ بھئی یہ بہت بڑا ملک ہے، ہم گھرے ہوئے ہیں، تو ہماری اسٹریٹجک اٹانومی، ہماری پولیٹیکل اٹانومی، ہماری سوورینٹی، وہ ایک مسلسل لوگ اس کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں. اور حسین واجد میں تو الزام ہی ہے کہ بالکل انڈیا کی گود میں بیٹھ گئی تھی اور ہماری سوورینٹی ختم ہو گئی تھی، ہم تو انڈیا کے پپٹ بن گئے تھے. تو یہ بنگلہ دیش میں ایک عوامی نیریٹو ہے. تو اس عمل میں وہ بنگلہ دیش از ان سرچ آف سیکیورٹی اور ریلیٹیو انڈیپینڈنس اور باقی آپشنس، وہ یہ ایکسپلور کرتے رہتے ہیں. بعض اوقات اس طرح کی بات وہ چھوڑتے ہیں کہ بھئی اس سے ذرا دیکھا جائے ٹو ٹیسٹ دا واٹرز. اور وہ یہی ہوا کہ انڈیا میں بہت سخت رد عمل انڈیا کی میڈیا کی طرف سے آیا. حکومت نے تو شاید کچھ کہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، اس طرح کی بات ہے. لیکن اگر آپ ایک اور حوالے سے بھی دیکھیں تو مطلب بنگلہ دیش کافی دور ہے مڈل ایسٹ کے خطے سے. مطلب اس خطے کے ملک اگر اپنا کوئی ڈیفنس کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں تو وہ بنگلہ دیش سے وہ بھی کیوں چاہیں گے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہو جائے. سعودی عرب کیوں چاہے گا بنگلہ دیش کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہو جائے؟ تو مطلب دور ہے نا. بنگلہ دیش کیا ہیلپ کر سکے گا؟ بنگلہ دیش کی اپنی ڈیفنس کیپیسٹی بھی کافی کم ہے، وہ $3.5 بلین ڈیفنس پہ خرچ کرتے ہیں. آرمی تو ان کی ہے اور پروفیشنل آرمی ہے، چونکہ وہ اسی طرح سے جیسے پاکستان اور انڈیا جب ڈیوائڈ ہوئے تو وہی آرمی تھی برٹش انڈین آرمی، جو کچھ پاکستان کی ہو گئی اور انڈیا کی ہو گئی. تو ان کی ٹریڈیشن، ان کا پورا سٹرکچر، ان کا وہی ہے نا، ملتا جلتا ہے. بنگلہ دیش آرمی پاکستان آرمی تھی، ڈیوائڈ ہو گئی تو وہ اسی طرح کا ملتا جلتا ان کا. تو آرمی تو پروفیشنل ہے. اچھا، بنگلہ دیش کا کافی کام اس پہ بھی رہا ہے، وہ اس میں پارٹیسپیشن رہی ہے، جو پیس کیپنگ مشنز جو ان کے رہے ہیں.
تو بنگلہ دیش کی آرمی ہے اس حوالے سے اور پروفیشنل آرمی ہے، لیکن ان کی کیپیسٹی کہ وہ مڈل ایسٹ میں ایک رول ادا کر سکے، خاص طور پہ اس سچویشن میں جب انڈیا اس سے خوش نہ ہو، یا تو کسی ایسے طرح سے جائے نا کہ انڈیا کو اس پہ تحفظات نہ ہو، پھر تو ٹھیک ہے، مطلب انڈیا بنگلہ دیش پیس کیپنگ مشن میں شامل ہوتا ہے تو انڈیا کو اس پہ تحفظات نہیں ہوگا، تو وہ تو بنگلہ دیش کی سبسٹینشیل پارٹیسپیشن رہی ہے۔ لیکن اگر انڈیا کے اس کے تحفظات ہوں اور بنگلہ دیش وہ کرے اور انڈیا اس عمل میں انائے بھی ہو جائے تو ایکچولی تو بنگلہ دیش کی تھریٹ پرسیپشن اور بڑھ جائے گی نا۔ اچھا، اگر بنگلہ دیش کی تھریٹ پرسیپشن اور بڑھ جاتی ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا پڑوسی ملک جو چاروں طرف سے ہم کو گھیرے ہوئے وہ ہم سے ناراض ہے، اور ادھر سے میڈیا میں سے تو بڑی دھمکیاں آتی رہتی ہیں ان کی، ہمارا اگر ایک سلیگوری کوریڈور ہے تو آپ کے تو 2-3 ہیں، بنگلہ دیش کو اس طرح کی دھمکیاں بھی ملتی رہی ہیں ادھر سے، تو پھر بنگلہ دیش سوچے گا نا کہ میں بات کو اس حد تک لے جاؤں یا نہ لے جاؤں، اور اگر وہ لے جائے گا تو پھر کسی گارنٹی پہ لے کے جائے گا۔ اچھا، مطلب اگر بنگلہ دیش واقعی یہ کرتا ہے تو پھر اس کے پیچھے کیا کوئی اس کو کیا موٹیویشن، تو کیا وہ گارنٹی کہیں چائنا تو نہیں ہے؟ کیونکہ چائنا کے بھی تو ساؤتھ ایشین ریجن میں اگر پاکستان اور بنگلہ دیش اس پیکٹ کا حصہ بنتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے چائنا کی بہت ساری انویسٹمنٹ تو بنگلہ دیش میں ہے، وہ ایک پہلا ہی اس کا لایا ہے، تو ساؤتھ ایشین ریجن میں کیا اس کو ایک اچھی پچ مل جائے گی؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ نا کہ بنگلہ دیش اگر جوائن کرتا ہے تو اس کو پیچھے اس کے کون اس کو وہ گارنٹی کر رہا ہے کہ آپ سیکیورٹی کی فکر نہ کریے، تو سیکیورٹی کی گارنٹی تو یہ چائنا کر سکتا ہے یا پھر پاکستان کر سکتا ہے، لیکن پاکستان یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر آپ یہ جوائن کرتے ہیں تو اس صورت میں پھر یہی ہوگا نا کہ آپ کو اگر انڈیا بادر کرے گا تو پھر ہم ہیں نا، تو پھر وہی صورت حال ہے۔ اچھا، جب یہ اکٹھے بھی تھے نا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، تو پاکستان کا اسٹریٹجک ڈاکٹرن یہ تھا کہ ہم ایسٹ پاکستان کا دفاع ویسٹ پاکستان سے کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب 71 کے واقعات ہوئے تو پاکستان وہ کر نہیں سکا، تو ایک وہ بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ پاکستان نے اس وقت ویسٹ پاکستان سے حملہ کیا اور انڈیا کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی، لیکن ہم اس سائڈ پہ بھی اس سائڈ سے بھی کوئی بڑا ڈینٹ نہیں ڈال سکے تھے۔ ہوتا نا کہ ادھر چلو ہماری آرمی کم تھی تو اس طرف ہم کوئی انڈیا کی کچھ ٹیریٹری لے لیتے اور پھر کوئی بارگین ہو جاتی، تو وہ نہیں ہو پایا تھا، اور وہ ایک الگ بات ہے کہ کیوں نہیں ہو پایا تھا، لیکن مین بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملٹری ڈاکٹرن کچھ یہی تھا کہ ہم ایسٹ پاکستان کا دفاع ویسٹ پاکستان سے کریں گے۔ اب اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے، اگرچہ ابھی ہم اس سٹیج سے کافی دور ہیں، ابھی تو بہت ہی کوئی انیشل سی بات ہوئی ہے، کوئی سیریس بات ہے بھی یا نہیں ہے وہ مطلب کہنے قبل وقت ہے، لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی گارنٹی کرے گا تو کون کرے گا؟ چائنا اور پاکستان کر سکتے ہیں۔ اگر پاکستان بھی بظاہر سامنے آ کے کرتا ہے تو پیچھے چائنا بھی ہو سکتا ہے، چونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان اور انڈیا کا ڈسپیوٹ ہے اس میں چائنا بھی ایک طرح سے پارٹی ہے، اور جب انڈیا نے 370 جو ان کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے اس کو ایبروگیٹ کیا ہے تو اس کے بعد سے چائنا نے بھی بہت کھل کے یہ بات کی ہے، جو لداخ کا انہوں نے کیا اسٹیٹس اس کو دیا، وہ تو چائنا نے کھل کے اس کی مذمت بھی کی اور انہوں نے اس کو کہا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو چائنا اب ایک طرح سے ساؤتھ ایشیا کے جو ریجنل پولیٹکس ہے اس میں انگیجڈ ہے، تو اگر بات اس طرف بڑھتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مڈل ایسٹرن ملک سعودی عرب اور ترکی کیوں چاہے گا کہ وہ بنگلہ دیش کو ساتھ جوڑ، تو مجھے لگتا ہے کہ اس سٹیج کے اوپر شاید یہ نہیں ہوگا، کم از کم اس سٹیج پہ نہیں ہوگا، شاید لانگ ٹرم میں بھی نہ ہو۔ میرا نہیں خیال کہ چائنا اور پاکستان بھی کوئی اس طرح کی گارنٹی دینے میں شارٹ ٹرم میں آگے بڑھیں گے۔ بنگلہ دیش بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی شاید اس طرف زیادہ آگے نہیں جائے گا، وہ کوئی پوسچرنگ اس طرح کی کر سکتا ہے، امیڈیٹلی اس کے امکانات مجھے نظر نہیں آتے، اگرچہ اس کی مطلب کوئی بات بگڑتی ہے کافی تو اس طرف چیزیں جا سکتی ہیں، لیکن اس سٹیج پہ اس کا امکان نہیں۔ لیکن ادروائز تو دیکھیں بنگلہ دیش نے پاکستان کے ساتھ تعلق اچھے کیے ہیں، بنگلہ دیش کا سعودی عرب کے ساتھ اچھا تعلق ہے، بنگلہ دیش کا ترکی کے ساتھ اچھا تعلق ہے، اس کی کچھ نہ کچھ اسٹریٹجک ملٹری ڈائمینشن بھی ہے، بنگلہ دیش کچھ ترکی سے ویپنز اس نے خریدے بھی ہیں، خریدنے کے پلانز بھی ہیں، کچھ اپنے ملک کے اندر وہ جو ملٹری ویپنز ڈیولپ کرنے کی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے اس حوالے سے ان کی کوئی ترکی کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی رہی ہے، تو یہ چائنا کے ساتھ بھی ان کا اسی طرح سے ہے، تو یہ باتیں اپنی جگہ پہ۔ لیکن سعودی عرب کو جو تھریٹ پرسیپشن ہے یا جو ترکی کی تھریٹ پرسیپشن ہے اس میں بنگلہ دیش کو بہت ہیلپ کر نہیں سکتا ہے، پاکستان کسی حد تک کر سکتا ہے، پاکستان کے ٹروپس وہاں پہ موجود ہیں، پاکستان کی شاید اپنے بارے میں اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہمیں جو انڈیا سے خطرہ درپیش ہے ہم اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور ہم اپنی کچھ اسپیئر کیپیسٹی وہ ہم سعودی عرب میں ڈپلائی بھی کر دیں تو اٹس اوکے، ہم کر سکتے ہیں،
چونکہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے تو پاکستان کی سروائیول تو ایز سچ رسک پہ نہیں ہے. تو کنونشنل کیپیسٹی ہم تھوڑی بہت ادھر ڈپلوائے کر سکتے ہیں. بنگلہ دیش کے فوری جوائن کرنے سے نہ سعودی عرب ترکی کو کوئی بڑا ایڈوانٹیج ملتا ہے اور نہ ہی شاید بنگلہ دیش کے اپنے انٹرسٹ میں ہوگا کہ وہ اسٹیج پہ یہ کرے. لیکن دیکھیے چیزیں اگر فیوچر میں ایک اور طرح سے ڈیولپ ہوتی ہیں تو پھر یہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. کیا آہستہ آہستہ اور مسلم کنٹریز اس پیکٹ کا حصہ بنے وہ اور بڑے پلین پہ اگر دیکھیں نا تو آپ دیکھیں انڈیا اور اسرائیل کا تعلق اور دوسری طرف انڈیا اور جاپان کا تعلق. اچھا انڈیا اسرائیل سے تعلق کیوں بہتر بنا رہا ہے؟ تو ایک تو ٹیکنالوجی وغیرہ اس کا ہے نا اور دوسرا وہ دیکھتا ہے کہ ترکی پاکستان کی مدد کرتا ہے تو اس سے اچھا تعلق بنا لے, سائپرس سے اور گریس سے بنا لے. تو انڈیا اس میں ہے نا, پاکستان کا تعلق ترکی سے اچھا ہے, ترکی نے پاکستان کو ڈرونز وغیرہ ویپنز دیے ہیں تو انڈیا کاؤنٹر موو سری لنکا اسرائیل سائپرس گریس ہے. گریس کے ساتھ. اب انڈیا کا تعلق چائنا سے اچھا نہیں ہے تو وہ جاپان سے اچھا تعلق بنا رہا ہے. جاپان کی وزیر اعظم آئی تھی تو انہوں نے تو پاکستان مخالف بیان بھی کر دیا کہ جناب پہلگام والے واقعے سے متعلق. ابھی ان کے کوئی ڈیفینس منسٹر بھی شاید جاپان سے آئے ہوئے ہیں تو ادھر بھی انہوں نے کہا جی کہ جی کوئی پاکستان کے متعلق گفتگو کی ہے, پاکستان کا نیوکلیر پرولیفریشن کے حوالے سے ریکارڈ اچھا نہیں ہے. تو اگر جاپان اور انڈیا کا تعلق بہت اچھا ہو جاتا ہے, اس میں بہتری آتی ہے اور اس کے مقابلے میں اور اس کو انڈیا یوز کرتا ہے اگینسٹ پاکستان اور ان اینی کیس چائنا کے خلاف تو ہے ہی, تو اس عمل میں چائنا کی کاؤنٹر مووز کیا ہوں گے, پاکستان کی کیا ہوں گے. تو پھر وہاں سے یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی ساری پالیٹکس ہے وہ ریلیونٹ ہو جاتی ہے. اچھا یہ ابھی بھی لانگ شاٹ ہے, یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جلدی کچھ اس میں ہو سکتا ہے. چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں, مطلب چیزیں اس طرف نہ جائیں, لیکن جاپان انڈیا چائنا اس حوالے سے تو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جاپان اور چائنا کے تعلق میں ایک تلخی آئی ہے. جاپان آرمامنٹ کی طرف جا رہا ہے, جاپان انڈیا کے ساتھ تعلق اچھا کرنے جا رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید آہستہ آہستہ ادھر سے بھی وڈرا کرے, ابھی کلیئر نہیں ہے لیکن اس طرف ایک مطلب سارے ملک اب اس حوالے سے سوچ ضرور رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ پاسبل ہے. اس نے تائیوان کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کی بیان بازی کی کہ جناب دیکھیں گے ان کو ویپن بیچنے ہیں نہیں بیچنے, دیکھو تائیوان ہم سے تو بہت دور ہے. ٹرمپ نے اس طرح کی باتیں کی. چائنا کے تو بہت قریب ہے. پھر ایران کے جو انہوں نے لیسنز لرن کیے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ آپ اتنے دور ایئر کرافٹ کیریئر سے جا کے تو چائنا کے خلاف مطلب وہ تو آپ ایئر کرافٹ کیریئر سے مشن لانچ کرنا وہ تو ایران کے خلاف بھی اتنے افیکٹو نہیں رہے, تو چائنا کے خلاف کیسے ہوں گے. تو ایک امریکہ میں بھی ری اسیسمنٹ ہو رہی ہے اور جو ایشیا پیسفک کے ملک ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں. اچھا تو اب اگر وہ جب کر رہے ہیں تو وہ پھر دیکھ رہے ہیں ہم آپس میں کیسے کریں. تو انڈیا اور جاپان, آسٹریلیا, تو انڈیا بھی جو ہے وہ براموس بیچ رہا ہے فلپینس کو بھی اور ویتنام کو بھی اور انڈونیشیا کو بھی. لیکن یہ اگر بات آگے چلتی ہے تو پھر وہ یہ یہاں پہ جو گیم ہوگی اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ انڈونیشیا نے کیا رول پلے کرنا ہے, پھر بنگلہ دیش کا کیا رول ہے. بنگلہ دیش اور چائنا کا ایک آلریڈی ایک ٹریڈ کاریڈور پہ بھی کام ہو رہا ہے, چائنیز انویسٹمنٹ بھی ادھر ہی ہے. تو مطلب اگر یہ جیو پولیٹیکل یہ جو ہے ہاسٹیلٹی یا یہ اگر انٹینسیفائی ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو ایک یہ پھر صرف مڈل ایسٹ کی بات نہیں ہے, صرف ویسٹ ایشیا کی بات نہیں ہے. چونکہ ویسٹ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اور سری لنکا چائنا کے ساتھ تعلق کی وجہ سے, اور یہ پھر صرف ویسٹ ایشیا میں کوئی اپنی الائنمنٹس نہیں دیکھ رہا ہوگا, یہ پھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی دیکھ رہا ہوگا اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو ایک نئے زاویہ نظر سے دیکھ رہا ہوگا. سو اگر ہم کچھ چند سالوں کو اسیس کرتے ہیں, مطلب بہت لانگ ٹرم نہیں جاتے ہیں, تو ہمیں جو ساؤتھ ایشین ریجن اسپیسیفکلی کیا ہمیں یہاں پہ انڈیا کا انفلوئنس رہے گا یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ چائنا کا رول بڑھے گا, یا پھر ایک آپشن یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ پاکستان جو چھوٹی ریجنل پاورز ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک اور ریجنل طاقت بننے کی کوشش کریں یا ایٹ لیسٹ ایک میکنزم بنائیں. دیکھنا چائنا اس وقت ساؤتھ ایشیا کی پاور ہے, مطلب جیوگرافیکلی تو نہیں, لیکن اب چونکہ دیکھیں جیوگرافیکلی تو ہسٹوریکلی آپ دیکھیں تو وہ بیچ میں ہمالیاز تھا, لیکن اب ٹیکنالوجی کنیکٹیوٹی وہ جاپان چائنا نے ڈائریکٹلی نیپال کے ساتھ بھی کیا ہے, ان کا ٹریڈ کاریڈور ایک طرح کا موجود ہے, پاکستان کے ساتھ سی پیک ہو گیا تو راستے کھولے ہیں. بنگلہ دیش کے ساتھ بھی انہوں نے ایک ٹریڈ کاریڈور کی بات کی ہے براستہ میانمار. تو چائنا ساؤتھ ایشیا کی پاور ہے. پھر آپ دیکھیے وہ جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بھی آ رہا ہے,
तो साउथ एशिया के कोई 5 मुल्क उसके मेंबर है, मतलब सिर्फ भूटान और इंडिया को छोड़ के वो उसके मेंबर है। तो चाइना साउथ एशिया की पावर है, चाइना की इधर इन्वेस्टमेंट्स हैं सब्सटेंशियल, मिलिट्री रिलेशनशिप्स हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ तो है ही, श्रीलंका में उसने पोर्ट में इन्वेस्ट किया। तो वो बिल्कुल इस खित्ते की पावर है। और इंडिया ने चूंकि और इसमें भी कोई शक नहीं कि इंडिया भी इस खित्ते का बड़ा मुल्क है। अब इंडिया की बेस्ट बैट ये थी कि वो अमेरिका के साथ एक ताल्लुक अच्छा रखता और उस स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में अमेरिका इंडिया के पीछे खड़ा होता और इंडिया को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी, टेक्नोलॉजी में भी आगे जाने में वो हेल्प करता, इसकी मिलिट्री बिल्डअप में भी हेल्प करता। अब अमेरिका तो पीछे हट रहा है, इस वजह से इंडिया अपने सारे उसको वो अब रिविजिट कर रहा है अपनी स्ट्रेटजी। अब अगर चाइना से लड़ाई लड़नी है तो फिर आपने अलाइज ढूंढने हैं, तो अलाइज कौन है? फिर जापान हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, या कोई साउथ ईस्ट एशिया के कोई और मुल्क हो सकते हैं जिनके साथ चाइना के ताल्लुक अच्छे नहीं है। लेकिन अब देखिए ये सारे अगर अलायंसेस बन भी जाएं तो चाइना जहाँ पहुंच चुका है तो ये कोई इफेक्टिव काउंटर है नहीं। तो इंडिया के पास एक दूसरा ऑप्शन ये है कि वो कोऑपरेटिव किसी उसमें आए, और वो ज़्यादा अच्छी है, पता नहीं वो इस तरफ आता है या नहीं आता है। लेकिन अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि वो इसराइल के साथ जैसे जाके ताल्लुक बनाया या जापान के साथ, तो उसमें अभी भी लग रहा है कि शायद फोकस स्ट्रेटेजिक है, मिलिट्री है, बजाय इसके कि उसको आप एक कोऑपरेटिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट और इंटरडिपेंडेंस और उसकी तरफ लेके जाए। इंटरडिपेंडेंस तो है ही है, मतलब बहुत सारी ठीक ठाक तिजारत है चाइना और इंडिया के बीच में। तो आइडियली तो यही हो कि ये एक कोऑपरेटिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी बने, और अगर कोऑपरेटिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट बनता है और उसमें बांग्लादेश और इंडिया के मामलात और पाकिस्तान और इंडिया के मामलात और चाइना और इंडिया के मामलात भी सेटल हो जाते हैं, तो फिर भले बांग्लादेश उसका हिस्सा बन भी जाए तो फिर इंडिया की थ्रेट परसेप्शन वो नहीं होगी। फिर बांग्लादेश एक रोल लेट से वेस्ट एशिया में प्ले कर रहा, और इस खित्ते का एक अपना सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बाज़ बात ओवरलैप भी करते हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ पे हॉस्टिलिटी अगर इंटेंसिफाई होती है और बांग्लादेश मक्का पैक्ट का हिस्सा बनता है, तो इंडिया इसको एग्जैक्टली ऐसे ही लेगा कि ये हमारे खिलाफ हुआ है। मतलब देखें ना, पाकिस्तान ने जब से वो साइन किया है मक्का पैक्ट को, तो इंडिया में बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इसका हम पे असर क्या होगा। अगरचे कुछ लोग उसको डिसमिस कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं हमारे से पे इस पे क्या ताल्लुक है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं तो सीरियस भी नहीं। तो इंडिया में बड़ी बात हो रही है इस पर। तो वो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि वो इसको बिल्कुल डिसमिस कर दें या इसको इग्नोर कर दें, ये नहीं हो सकता। अगरचे भले उसकी डायमेंशन यही भी हो कि तुर्की पाकिस्तान में कोई फौज डिप्लॉय नहीं करेगा, सऊदी अरब नहीं करेगा, लेकिन बाकी चीजें तो हो रही होंगी ना, बाकी डेवलपमेंट तो मिलिट्री सपोर्ट, मतलब डिप्लोमेटिक सपोर्ट, वेपन्स, जायंट डिफेंस प्रोडक्शन वगैरह वगैरह, ये चीजें तो हो रही होंगी। और जाहिर आप कैलकुलेट करना पड़ेगा इंडिया को कहीं तो नया एडवेंचर करने के लिए। ये तो आप अगर इंडिया में बैठ के इसको देख रहे होंगे तो इंडिया इसको इग्नोर थोड़ी करेगा। तो मेरे ख्याल में इसमें रिस्क ये है कि मक्का पैक्ट का एक जो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है ना, वो ये हो सकता है कि इंडिया अपनी डिफेंस एक्विजिशन पे और ज्यादा तवज्जो दे। वो कहे जी कि अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, तो तुर्की भी है, सऊदी अरब भी है, तो अब हमें और वेपन्स खरीदने चाहिए। तो पहले भी वो कर रहा है और वो भी अपने फिर इसी तरह के अलाइनमेंट्स देखे। लेकिन मेरी नज़र में वो कोई तरीका ये मतलब इंडिया ये रूट ले सकता है, लेकिन उम्मीद ये करनी चाहिए कि वो नहीं लेगा। और हमारी तरफ से भी कोई इनिशिएटिव आएंगे कि ये हम इस खित्ते में भी देखिए ना, मिडिल ईस्ट में अगर एक रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट बनना है जिसमें अल्टीमेटली बात ही हो रही है कि ईरान भी उसका हिस्सा बने, तो कभी इसी तरह का सिक्योरिटी कलेक्टिव सिक्योरिटी इनिशिएटिव को पाकिस्तान इंडिया के बीच में भी आ जाए। बिल्कुल। अब देखिए जब चाइना ने एससीओ शुरू किया था ना, तो एससीओ शुरू इसी से हुआ था कि इन सेंट्रल एशियन मुल्कों के बीच में और इधर इसमें बॉर्डर मैनेजमेंट अच्छी की जा सके और उसी फ्रेमवर्क के अंदर कुछ तनाज़ात भी हल हो जाए। तो इधर भी अगर चाइना देखें ना, अदरवाइज तो तबाही है ना। चाइना साउथ एशिया की पावर है, चाइना के अलाइज भी मौजूद है, चाइना के BRI के मेंबर्स भी मौजूद हैं। अब इंडिया चाइना कन्फ्रंटेशन होती है तो फिर मतलब पाकिस्तान इंडिया कन्फ्रंटेशन भी होती है, वो उसके नतीजे में चाइना भी अंदर आ जाता है, मतलब एक तरह से आ जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है डायरेक्टली। तो वो तो तबाही का रास्ता है ना। बिल्कुल। तो सही रास्ता तो यही है कि हम इस साउथ मिडिल ईस्ट भी एक कलेक्टिव सिक्योरिटी या एक कोऑपरेटिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट की तरफ जाए और साउथ एशिया भी एक कोऑपरेटिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट में जाए। और फिर ये एक मतलब होता है ना कि कुछ चीज़ें ओवरलैप कर रही होती हैं कि पाकिस्तान एक उधर भी रोल अदा कर रहा है, इधर भी रोल अदा कर रहा है, बांग्लादेश उधर भी एक रोल अदा कर रहा है, इधर भी कर रहा है, और ये विन विन है, जो कि इन रिलेशनशिप्स के नतीजे में जो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी हैं और इनके बीच में फिर ट्रेड के कॉरिडोर्स भी बनते हैं। बिल्कुल। तो आइडियली तो बात उस तरफ जानी चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब,
बहरहाल ज़ाहिर है जब कोई बात होती है तो फिर उसके कंसिक्वेंसेस के ऊपर भी बात होती है, हर मुल्क उसको अपने तरीके से परसीव करता है। जैसे अभी बांग्लादेश ने एक इनफॉर्मल बात की है तो बहुत सारी बात इंडिया में उसके ऊपर हो रही है। अब ये मटीरियलाइज होती है या नहीं होती है ये दूसरी बात है, लेकिन उसके साथ ही ज़ाहिर है हर मुल्क अपनी इक्वेशन भी सेट कर रहा होता है, हर मुल्क की काउंटर मूव आ रही होती है। बेहतर यही होगा कि ये काउंटर मूव या मूव जो भी चल रहे हों वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म या कंबाइंड रीजनल सिक्योरिटी की तरफ जाएं। बट लेट्स सी किस तरह से नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता है, कौन सा मुल्क कहाँ पे प्लेस होता है। एक पूरी शतरंज की गेम है, कौन सा कहाँ से मोहरा चलता है और कहाँ पे जाके बैठता है। लेट्स सी, हमारे साथ रहिए, सुनते रहा करें, नई अपडेट से आपको बताते रहते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नए टॉपिक के साथ बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।